کام انجام دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس ملعون خودکش حملہ آور نے جو پشاور میں مسجد نے حملہ کیا، اور خودکش حملہ جس نے کیا اس کو بھی ایک طریقے سے برین واش کر کے اس کو موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ بھائی تم نعوذ باللہ ان شیعوں کو اگر شہید کرو گے تو تم متقی بن کے تم جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو یہ بتایا گیا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ بے گناہوں کا قتل کرنا متقی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل برعکس تقوی کے خلاف کام ہے۔ لیکن لوگ کیونکہ کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں، اطلاع نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو گمراہ کرتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اسی طرح جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز جمعے میں واجب ہے کہ امام جمعہ تقوی کے بارے میں لوگوں کو بتائے، ہدایت کرے، متقین کے اوصاف بیان کرے۔ لیکن جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بعض جگہوں پہ گنے چنے ایسے بھی امام جمعہ لوگ ہیں جو تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن انہی خطبوں میں ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل تقوی کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیپ میں جائیں، غور سے فکر کریں اور صحیح طریقے سے سنیں تو ان کے خطبات میں ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو تقوی کے بالکل برعکس اور خلاف باتیں ہیں۔ اسی لیے ہر چیز کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں تقوی کا معنی کیا ہے۔ لغت میں تقوی وقایہ کے ریشے سے لیا گیا ہے، اور پرہیز اور حفاظت اور بالکل اپنے آپ کو مراقبت اور حفاظت سے رکھنا شدید طریقے سے، وہ بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا کن چیزوں سے وہ بعد میں بتایا جائے گا، لیکن یہ کہ پرہیز اور حفاظت اور مراقبت شدید کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لسان العرب جلد 15 صفحہ نمبر 402 پر ملاحظہ کریں تو اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان، تقوی یعنی ایک ایسی صفت ہے انسان میں جو اس کو گناہ اور نافرمانی خداوند تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے سے اس کو روکتا ہے، اور خدا کے بندگی اور اطاعت پر اس کو مہیا کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو صفت تقوی سے متصف ہو اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور معارف اسلامی معارف اور تعلیمات کے حساب سے بھی تقوی یعنی انسان اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا، بچا کے رکھنا۔ کن چیزوں سے؟ محظورات سے۔ محظورات کیا ہے؟ محظورات وہ چیزیں ہیں جو شرع نے حرام قرار دیا ہے اور غیر مشروع ہے، یا مکروہات، حتیٰ کہ مکروہات ان کو بھی محظورات کہا جاتا ہے۔ یعنی تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا محرمات اور مکروہات سے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس تقوی میں شامل کیا ہے ان چیزوں کو، یعنی بعض لوگ بعض مباحات کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں جو جائز ہے شرعاً، یعنی حلال چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو بھی انجام نہیں دیتے اس لیے تاکہ محرمات سے بچ کے رہ سکے، یعنی بعض مباحات کو بھی ترک کرتے ہیں۔ یہ اوج تقوی ہے۔ یعنی تقوی کے متقی لوگوں کا جو ہے جب اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو وہ بعض یعنی مباحات سے بھی اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھتا ہے، یعنی ان کو بھی انجام نہیں دیتا۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقی کو متقی کیوں کہا گیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ متقی وہ ہے
جو بعض مباحات کو بھی انجام نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ کسی حرام میں وہ گرفتار نہ ہو جائے. مجموع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 83 پہ آپ لوگ ملاحظہ کریں. یعنی تقوی کے اب لیول دیکھیں. ایک ہائی لیول ہے. ہائی لیول کیا؟ یعنی متقی لوگ بعض مباحات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، یعنی ان کو بھی انجام نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ خدا نخواستہ کسی محرمات میں گرفتار نہ ہو جائے. لیکن اگر اس کا ہائی لیول سے اگر تھوڑا سا نیچے ہے تو یہ کہ انسان کیا محرمات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان متقی. تو اب کیا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو معاد پر عقیدہ رکھنے کا ایک جو دنیا میں ایک فردی طور پر فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان متقی بن جاتا ہے، باتقوی بن جاتا ہے انسان. اگر دوسرے طرح سے ہم دیکھا جائے اور ایک اور زاویے کے طرف سے اگر ملاحظہ کریں تو یہ کہ اگر انسان جب متقی بن جاتا ہے، باتقوی بن جاتا ہے، تو وہ معاد پر عقیدہ رکھتا ہے. آج کل دنیا میں جتنے بھی مشکلات اور مختلف قسم کی بیماریاں روحی لحاظ سے اور یہ ظلم اور مظالم جو مظلوموں پہ ڈایا جا رہے، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ باتقوی نہیں ہے، اس لیے یہ تمام جنایات اور مظالم یعنی ڈا رہے ہیں، مظلوموں پر مظالم ڈا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ متقی نہیں ہے، اپنا مسلمان نام رکھا ہے لیکن کیونکہ تقوی نہیں ہے، وہ معاد سے نہیں ڈرتے ہیں، اس چیز کا اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہر تک اعمال کا کسی اور جگہ حساب و کتاب دینا ہے. کیونکہ اس لیے اس پر عقیدہ نہیں، اس لیے ان تمام جنایات کو انجام دیتے ہیں اور یہ تمام حرام کام انجام دیتے ہیں. اس کا کیوں نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ معاد پر عقیدہ نہیں رکھتے. انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ جلسوں میں دوبارہ اس کے بارے میں توضیح دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.